بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فرعون تاریخ کا وہ بادشاہ ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے مظالم ڈھائے تھے۔ اپنی باندی حضرت مشاطہ اور اپنی بیوی حضرت آسیہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر دیا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اس کی حکومت کو نیست و نابود اور تہس نہس کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے اور تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ فرعون کے محل میں مشاطہ نامی ایک عورت فرعون کی بیٹی کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔ جب مشاطہ نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود ہی نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہیں۔ چنانچہ اس لڑکی نے مشاطہ سے پوچھا کہ کیا تم میرے والد کو اللہ نہیں مانتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے مشاطہ کا دو ٹوک جواب سنا تو وہ بھاگ کر اپنے والد کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ جب فرعون اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا کہ دیکھو، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو اللہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں۔ تو اس نے مشاطہ کو ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا اس کو زمین پر لٹا دیا جائے تو انہیں زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر حکم دیا کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دی جائیں۔ چنانچہ ان کے دونوں ہاتھ پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک چھوٹی سی دودھ پیتی بچی بھی ہے، اگر اس کی اس بیٹی کو اس کے سامنے ہی قتل کر دو تو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان لے گی۔ اس کے بعد فرعون نے اس کی اس دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوا لیا اور اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ پھر فرعون کہنے لگا کہ تمہاری اس بچی کو تمہارے سامنے قتل کر دوں گا۔ حضرت مشاطہ فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی یہ کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا ہوا دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں کر سکتی۔ چنانچہ حضرت مشاطہ کے سینے پر ہی ان کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا کہ اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو وہ کہنے لگی کہ جو مرضی چاہے کر لے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد فرعون جب حضرت مشاطہ کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اے تیرا ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی بھی جان لی ہے اور ایک بے گناہ عورت کا بھی ناحق قتل کیا ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ میں نے اس کو اس لیے قتل کیا ہے کیونکہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے اسے پوری قوم کی عورتوں
دوستوں سے چن کر ان کے حسن و جمال کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا، اس وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا، یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے جب یہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی حشر کراؤں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار میں آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔ آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ لہٰذا اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھی اور ان کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور آج وہ فرعون کے دربار میں ملزمہ بن کر کھڑی ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ پھر فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگا کہ تو اتنے عالی شان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے اور میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، لیکن اب میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ تو اب بھی باز آ جا اور مجھے اللہ مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ میں نے اب اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے سامنے بے لباس کر دیں گے تو اس کو کیسی شرم آتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، اور وہ تو عورت ہے۔ عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا زیادہ رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ فرعون نے ان کے جسم سے لباس اتروا دیا۔ وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوں گی کہ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ فرعون نے کہا، اچھا پھر اب بھی نہیں مانتی تو میں تجھے اس طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی اس کی نگاہیں میرے محل کی طرف لگی رہیں، تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ میں ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل و خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہٰذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق ان کا منہ فرعون کے محل کی طرف کر کے لٹا دیا گیا اور ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئی تاکہ یہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ اس ظالم نے زندہ کے جسم سے کھال اتروا دی، وہ بھی عورت نازک بدن، مگر وہ اس کو برداشت کرتی رہی۔ انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی، اس طرح ان کے جسم سے کھال کو الگ الگ کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ ابھی بھی زندہ تھی مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا کہ مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا ہے، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے اے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے اور مجھے فرعون اور اس کے محل سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فیض کیا اور جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा बना दिया। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइंदा ऐसी इस्लामिक मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।